وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہرن وغیرہ جو جانور پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو ان کو کیسے ذبح کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گائے وغیرہ بھینس وغیرہ بھی وحشی ہو جاتے ہیں ذبح کرنے کے وقت، تو پھر ان کو ذبح کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے۔ اس حوالے سے بہار شریعت میں صفحہ نمبر 312 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ جانور کو ذبح کر کے حلال کرنے میں دو طریقے ہیں، زکوٰۃ اضطراری اور زکوٰۃ اختیاری۔ زکوٰۃ اختیاری کا مطلب تو یہی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے یا نحر کیا جائے، جس طرح اونٹ وغیرہ کو خنجر مار کے گلے کے آخری حصے میں تو نحر کیا جاتا ہے، تو یہ تو ہو گئی زکوٰۃ اختیاری۔ اور ایک زکوٰۃ اضطراری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ جانور کے بدن میں کوئی نیزہ وغیرہ مارا جائے کہ خون نکل جائے، تو جو دم مصفوح ہے بہنے والا خون وہ نکل جائے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جانور ہے اس کو ذبح کیسے کرنا ہے، تو بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر جا کر مسئلہ نمبر 18 میں یہ وضاحت موجود ہے کہ جنگلی جانور، دیکھیں بعض اوقات تو وہ پکڑا نہیں جاتا تو ہم اس کو گولی مارتے ہیں پھر بعد میں ذبح کرتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے نیزہ وغیرہ مار کر تو اس کو ذبح کا حکم اس پر لگتا ہے، خون نکل جائے تو۔ لیکن جنگلی جانور اگر مانوس ہو جائے، مثلا ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اور وہ مانوس ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر جنگلی جانور کی طرح ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے ذبح کریں گے جیسے پالتو جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی ذبح اختیاری ہونا ضروری ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر گھریلو جانور وحشی کی طرح ہو جائے کہ قابو میں نہ آئے، جس طرح کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گائے وغیرہ قربانی کرنے لگیں تو وہ وحشی ہو جاتی ہیں، تو اس کا ذبح اضطراری ہے کہ جس طرح ممکن ہو ذبح کر سکتے ہیں، یعنی اگر گولی مارنی پڑے تو گولی مار کے اس کے ڈیتھ ہونے سے پہلے ہی اس کو اچھی طرح ذبح کر دیا جائے۔ اور اسی طرح کوئی جانور اگر کنویں میں گر پڑا ہے تو اب کنویں میں اتر کے تو اس کو ذبح نہیں کر سکتے نا، بڑی مشکل پیش آئے گی، تو لکھا ہے کہ جس طرح ممکن ہو پھر ذبح کر سکتے ہیں، یعنی اوپر سے چھری مار دیں، اوپر سے کوئی نیزہ مار دیں کہ خون جو ہے وہ نکل جائے تو وہ جانور حلال ہو جائے۔